بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ دونوں حضرات کی گفتگو کر رہے تھے، اس وقت توما اور حربیس کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر جمی ہوئی تھی اور ان دونوں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تھا۔ یہ ایک ترجمان کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے ذریعے سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کے ساتھی میں جو مشورہ ہوا ہے اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھی یعنی خالد بن ولید ہمارے ساتھ کسی مکر و فریب کا ارادہ رکھتے ہیں تو صلح میں ہم اور شہر کے تمام آدمی برابر ہیں، اور مکر و فریب آپ حضرات کی شیوہ میں داخل نہیں۔ ترجمان نے توما کی طرف سے کہا، میں اپنے مقتولین کے خون کا مطالبہ آپ سے نہیں چاہتا، بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس شہر سے جس طرف ہمیں چاہے چلے جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اب ہماری ذمہ داری میں ہے، جہاں تیرے دل میں آئے چلا جا، لیکن جس وقت تو دارالحرب کی حدود میں پہنچ جائے تو اور تیرے ساتھی ہماری امان سے باہر ہو جائے گے۔ توما اور حربیس نے کہا، آپ ہماری 3 دن تک ذمہ داری رکھیں اور اپنے امان میں شمار کریں۔ جب 3 دن گزر جائے گے تو آپ کی ذمہ داری ہم سے علیحدہ ہو جائے گی، اور ان 3 دن کے بعد اگر آپ کا کوئی آدمی ہم تک پہنچ جائے گا تو اسے جواز ہوگا کہ وہ ہمیں غلام بنا کر خواہ قید رکھے یا قتل کر دے۔ آپ نے فرمایا، بہت بہتر ہے، میں اس شرط کو قبول کرتا ہوں، مگر اس صورت میں کہ اس شہر سے سوائے اشیاء خود نہیں کہ تم اور کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، اس طرح تو پھر نقض عہد ہو جائے گا۔ میں نے تو ان سے صلح اس بات پر کی تھی کہ تمہیں مال و اسباب اس شہر سے لے جانے کا حق ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں انہیں اعانت بھی دیتا ہوں، مگر اسلحہ میں سے کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ حربیس نے کہا، ہمیں ہتھیاروں کا اپنے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آنے والی بلاؤں سے محفوظ ہو کر منزل مقصود تک پہنچ سکے، ورنہ اس طرح تو پھر راستہ میں ہم خطرہ میں رہیں گے۔ آئندہ ہم آپ کے قبضہ میں ہیں، آپ جو چاہے کریں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر ایک شخص کے واسطے ایک ہتھیار کی اجازت دے دینی چاہیے۔ مثلا اگر ایک شخص تلوار لے تو اسے نیزہ نہ دینا چاہیے، اور اگر کوئی شخص کمان حاصل کرنی چاہیے تو اسے چاقو کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ توما نے کہا، ہمیں یہ منظور ہے، ہمیں ایک ہتھیار کی ضرورت ہے اور بس۔ اس کے بعد توما حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے ان کی طرف سے خوف ہے، اس لیے ہمیں ایک عہد نامہ جس میں یہ تمام قرارداد مستور ہو لکھ کر اور گواہی کرا کر دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں تجھے گم کر دے، خاموش، ہم اہل عرب ہیں، ہم نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ مکر کرتے ہیں، اور یہ امیر ابو سلیمان ہے جن کا قول قول صادق اور جن کا عہد واثق ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہاں ہرقل کے ریشم کپڑوں کا، جن میں 300 اونٹوں کی بار برادری کے کپڑے تو مطلع اور مذہب یعنی سونے کے کام کی ہی تھی، ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ توما اور حربیس نے ان کے لے جانے کی ارادہ کیا۔ نیز توما نے ایک ریشمی خیمہ شہر کے باہر نصب کرایا، اور ان دونوں نے اپنے قوم کو چلنے اور مال و اسباب ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ رومی اسباب اور مال و متاع شہر سے باہر لا کر جمع کرنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے تودے کے تودے لگا دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس قدر مال و اسباب دے کر فرمایا، کتنی بڑی قوم ہے اور کتنا کثیر مال ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا لِّلْعِزَّةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اس کے بعد آپ نے رومیوں کی طرف دیکھا جو عجلت کی وجہ سے بھاگنے والے گدھوں کی طرح اس طرح بھاگے جا رہے تھے کہ ایک دوسرے کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آپ نے یہ دیکھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یعنی باری الہ،
اسے ہمارے لیے کر دیجیے اور ہمیں اس کا مالک بنا دیجیے، اور اس مال کو مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنا دیجیے، اور آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، آمین۔ اس کے بعد آپ نے ساتھیوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، کیا تم میری رائے پر چلنے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، آپ فرمائیں، ہم بسر و چشم حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے گھوڑوں کی خدمت جس قدر کر سکتے ہو خوب کرو، اور حتی المقدور کی ملائی دلائی میں کسر نہ اٹھا رکھو، اسلحہ تیز اور ٹھیک کر لو۔ میرا ارادہ ہے کہ 3 دن گزرنے کے بعد میں ان رومیوں کے تعاقب میں چلوں۔ مجھے باری تعالیٰ جل مجدہ کی ذات سے امید ہے کہ جو مال ہم نے ان کے پاس دیکھا ہے وہ مال غنیمت میں ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ ہر اول اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس قوم نے کوئی چیز اور عمدہ مال یہاں نہیں چھوڑا ہے، سب اپنے ساتھ لے گئے۔ سلمان نے جواب دیا کہ جو آپ کی رائے میں آئے آپ وہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خلاف نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر مسلمان اپنے اپنے کاموں اور گھوڑوں کی نگہداشت میں مصروف ہو گئے۔ توما اور حربیس نے دیہات میں جا کر مال جمع کیا اور اس کو اکٹھا کر کے جو رقم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دینی تھی ان کے پاس لائے۔ اب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، چونکہ تم نے حفاظ عہد کیا ہے اس لیے تم ان 3 دن کے اندر جہاں تمہاری طبیعت چاہے چلے جاؤ، کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا، البتہ اگر 3 دن کے بعد تمہیں کوئی مسلمان پکڑے تو وہ قابل ملامت نہ ہوگا۔ حضرت زید بن ظریف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رومی جس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مال دے کر روانہ ہوئے تو چونکہ ان کے ساتھ اہل دمشق کے بے شمار آدمی ماں اپنے اہل عیال کے مسلمانوں کی ہمسائیگی کی نصرت کے باعث چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے، اس لیے ایک بہت بڑا مجمع ہو گیا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک غبار آلودہ ظلمت چلی جا رہی ہے۔ وقدری ملا کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کا تعاقب کرنے سے اس لیے مجبور ہوئے کہ مسلمان اور باقی ماندہ رومیوں کے درمیان اس پر جھگڑا ہو گیا کہ جو گیو اس وقت شہر میں موجود ہے وہ کس کی ملکیت ہے۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ اس کے مالک ہم ہیں اور اہل دمشق کہتے تھے کہ یہ مال ہمارا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اہل دمشق کی ہی ملکیت ہے، کیونکہ یہ دفعہ بھی سلحنامہ میں موجود تھی۔ قریب تھا کہ حضرت خالد اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں جھڑپ ہو جائے، مگر فیصلہ اس پر ہوا کہ مقدمہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا جائے، اور کسی کو اتنی خبر نہ تھی کہ فتح دمشق کے روز ہی آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ عطیہ بن عامر سکسکی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن توما اور حربیس دمشق سے جلاوطن کیے گئے ہیں، ہرقل کی بیٹی ان کے ساتھ تھی، میں جابیہ پر کھڑا ہوا تھا۔ زرار رضی اللہ عنہ کی طرف غصہ کی حالت میں آنکھ کے ایک کونے سے دیکھتے جاتے اور جو چیزیں یہ لے گئے تھے ان کے ہاتھ سے نکل جانے کے باعث حسرت زدوں کی طرح دان پیس کر رہ جاتے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر آپ سے کہا، یا ابن حضور، میں آج آپ کو متحیر دیکھ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ کی یہاں اس سے زیادہ مال موجود نہیں ہے۔ آپ نے کہا، خدا کی قسم مجھے مال کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ مجھے افسوس اس امر کا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے زندہ بچ نکلے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ میں نے کہا، یا ابن حضور، حضرت امین الامت نے یہ کام محض مسلمانوں کی بلائی، ان کی حفاظت اور انہیں لڑائی کی مشقت سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ باری تعالیٰ کے نزدیک ایک شخص کی حرمت آفتاب کی مطلع قدر و منزلت سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی شانہ نے مسلمانوں کے قلوب میں رحمت کا بیج بو دیا ہے۔ وہ خود اپنے بعض صحف میں ارشاد فرماتے ہیں، انا الرب الرحیم لا ارحم من لا یرحم۔ مہربانی کرنے والا رب ہو جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا، میں اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس قرآن شریف میں فرماتے ہیں، والصلح خیر، یہ صلح بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنی جان کی قسم تم سچ کہتے ہو، لیکن جو شخص باری تعالیٰ کی بیوی بچے بتلائے گا تمہیں گواہ رہنا چاہیے کہ میں ایسے شخص پر کبھی رحم نہیں کروں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دیر ہو گئی تو توما کے تعاقب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، مگر اہل دمشق سے ایک شخص نے جو رومیوں میں نہایت بے سوار گنا جاتا تھا اور آپ کے پاس قید تھا، آپ کو پھر اس طرف توجہ دلائی۔ واصلہ بن اسقا کہتے کہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا
آپ نے مجھے حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ کے دستے میں جو کشت کے لیے مقرر ہوا تھا متعین کر دیا تھا۔ ہمارا یہ دستہ بابی شرقی سے بابی توما اور یہاں سے بابی سلامتہ، بابی جابیبہ، بابی پرادیس، بابی کیسان اور ان سب میں گشت کرتا ہوا بابی صغیر تک پہنچ جاتا تھا۔ وطن دمشق سے قبل ایک رات ہم تمام آدمی گشت کر رہے تھے کہ چاندنی دیکھ رہی تھی۔ جس وقت ہم بابی کیسان کے قریب پہنچے تو ہم نے دفعتاً دروازے کے کھلنے کی آواز سنی۔ ہم اسی وقت وہی ٹھک ٹھک گئے، دروازہ کھلا اور اس سے ایک سوار باہر نکلا۔ ہم نے اس کی طرف کچھ التفات نہ کیا اور دانستہ تعارض کرنے سے علیحدہ رہے، حتیٰ کہ وہ ہمارے قریب آیا۔ ہم نے اسے گرفتار کر کے دھمکی دی کہ اگر ذرا بھی کچھ بولا تو گردن مار دی جائے گی۔ وہ شخص خاموش رہا۔ دو سوار دروازے سے اور نکلے اور احتیاطاً دروازے کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے اس شخص کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ ہم نے اس شخص سے کہہ دیا کہ تو انہیں جواب دے تاکہ یہ دونوں شخص بھی تیرے پاس آ جائے۔ اس نے انہیں مخاطب کر کے رومی زبان میں کہا، چڑیا جال میں پھنس گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے، اس لیے وہ واپس ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ہم نے اس شخص کے قتل کا ارادہ کیا تو بعض آدمیوں کی رائے ہوئی کہ اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے اور آپ اس کے متعلق جیسا حکم دیں گے اس کے موافق کر دیا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون شخص ہے؟ اس نے کہا، میں ایک رومی نسل ہوں۔ میں نے آپ کی محاصرت سے قبل اپنے قوم کی ایک عورت سے شادی کی تھی۔ جب آپ کو محاصرہ کیے بہت زیادہ دن ہو گئے تو چونکہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے میں نے اس کے والدین سے درخواست کی کہ اس کی رخصتی کر دیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آج کل ہم بہت اہم کام میں مشغول ہیں، اس لیے یہ کام نہیں کر سکتے۔ مجھے چونکہ اس کے ملنے کا زیادہ اشتیاق تھا، اس لیے ہمارے یہاں جو کلب اور تفریح گاہیں بنی ہوئی ہے اور جس میں ہم سیر و تفریح اور کھیل کود کیا کرتے ہیں، میں نے اسے وہاں آنے کے لیے کہلا بھیجا اور وہ آئی اور اس نے آ کر مجھ سے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ مجھے شہر کے دروازے سے باہر لے کر چلے۔ چنانچہ میں اسے دروازہ کھول کر اس نیت سے باہر نکلا کہ آپ حضرات کے متعلق معلوم کر لوں۔ میں باہر آیا ہی تھا کہ آپ کے آدمیوں نے گرفتار کر لیا میرا ساتھی، اور وہ عورت نکل کر مجھے پکارنے لگی۔ میں نے ان سے اس خوف سے کہ وہ عورت گرفتار نہ ہو جائے ڈرانے کے لیے یہ لفظ کہہ دیے کہ چڑیا گرفتار ہو گئی۔ البتہ اگر اس کے سوا کوئی اور ہوتا تو مجھے اس کی گرفتاری کی کچھ پرواہ نہ ہوتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلام کے متعلق تو کیا کہتے ہیں؟ اگر تو مسلمان ہو گیا اور میں شہر میں داخل ہوا تو تیرا نکاح اس عورت کے ساتھ کر دوں گا، اور اگر اسلام سے انکار کرے تو تجھے قتل کر دوں۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ شخص مسلمانوں کی طرف سے نہایت جان بازی کے ساتھ لڑا، اور جس وقت ہم صلح کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو یہ چاروں طرف اپنی بیوی کو تلاش کرتا پھرنے لگا۔ بعض آدمیوں نے اس سے کہا، اس نے رومیوں کا لباس اختیار کر لیا ہے اور وہ اب تیرے رنج کی سبب راہبہ ہو گئی ہے۔ یہ شخص کنیسہ میں پہنچا تو اس کی بیوی نے اسے نہ پہچانا۔ اس نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے رہبانیت کیوں اختیار کی؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ بے حد محبت تھی، اسے اہل عرب نے گرفتار کر لیا تو اس کے رنج میں میں نے یہ اختیار کر لیا۔ اس شخص نے کہا، تیرا شوہر میں ہی ہو اور میں اہل عرب کے دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا، یہ کہ تو میری فنا میں آ جا۔ اس نے کہا، مسیح کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اب میں تیرے سے کس طرح نہیں مل سکتی۔ یہ کہہ کر وہ توما اور حدبیس کے قافلے کے ساتھ چلی گئی۔ یہ شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام سرگزشت بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے چونکہ شہر صلح کے ذریعے سے فتح کیا ہے، اس لیے اس کے متعلق میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت اس شخص کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے تعاقب کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس نے دل میں ارادہ کیا کہ آپ کے ساتھ بھی میں بھی چلوں گا، ممکن ہے کہ اس تک پہنچ جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چونکہ توما کے چلے جانے کے چوتھے روز بھی ٹھہرنا پڑا اور ارادہ منسوخ ہو گیا، تو وہ شخص آپ کے پاس حاضر ہو اور کہنے لگا، حضور، میں نے سنا تھا کہ آپ کا ارادہ توما اور حدبیس کے ملعونوں کے تعاقب اور ان کے مال اسباب لے لینے کا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے
کہاں پھر کیا چیز مانی ہوئی؟ آپ نے فرمایا ان کا دور نکل جانا اور 4 دن کا فصل ہو جانا، اور تم خود جانتے ہو کہ آدمی خوف کی وجہ سے کتنا تیز چلتا ہے۔ میری رائے میں اب کس طرح ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ یونس اس شخص کا نام تھا، کہنے لگا اگر محض دوری اور فصل ہی ان کے تعاقب سے جناب کو مانی ہے تو میں اس ملک کے راستوں سے چونکہ خوب واقف ہوں، اس لیے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ انہیں ضرور پکڑ لیں گے اور میں بھی اپنی مراد میں کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔